نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اسی طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پکی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک کبیرہ گناہ سے منع کیا اور ایک اہم چیز کا حکم دیا۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو کبیرہ گناہ وہ یتیم کے مال میں خیانت کرنا ہے، اور اہم چیز کا جس کا حکم دیا وہ ہے وعدہ پورا کرنا۔ یاد رکھیے گا کہ یتیم کا کل یا بعض مال اس کو غصب کر لینا، اس میں خیانت کرنا، یا اس یتیم کو دینے میں ٹال مٹول کرنا، یہ سب حرام ہے۔ یتیم بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں ہمارے بھائی کا مال تھا، اس کی اولاد کو ہم کیوں دیں؟ تو اس طرح کی یہ جو ذہن ہوتے ہیں، جو بھی یتیم ہو گیا تو چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، آپ کے پاس اگر یتیم کا مال آپ کے حوالے کیا گیا تو یہ قرآن حکم دے رہا ہے کہ کل ہو یا بعض مال ہو، اس میں اگر غصب کر لیا یا اس میں خیانت کی یا اس میں دینے میں بلا وجہ ٹال مٹول کی تو یہ سارے حرام کام ہیں۔ یتیم کے مال کے فرمایا قریب بھی نہ جاؤ۔ اس آیت میں فرمایا کھانا تو دور کی بات، خیانت کرنا تو دور کی بات، غصب کر لینا دور کی بات، ٹال مٹول کرنا دور کی بات، فرمایا ولا تقربوا، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر صرف اچھے طریقے سے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرو اور یتیم کے مال کو بڑھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا، علماء فرماتے ہیں یتیم کا جو ولی ہوتا ہے وہ یتیم کے مال سے تجارت کر سکتا ہے جس سے اس یتیم کا مال بڑھتا رہے۔ یہ سب سے بہترین کام ہے، یہ وہ احسن میں داخل ہے۔ اور ایسے ہی اگر نہیں تجارت کر سکتا، اسے ایسا لگتا ہے کہ میری تجارت کرنے کی وجہ سے یتیم کا مال ضائع ہو سکتا ہے، تو پھر اس کی ایک صورت علماء نے یہ لکھی کہ یتیم کا مال بینک میں بغیر سود کے وہ رکھوا دے، کہ یتیم جب بڑا ہو جائے تو اپنا مال استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ یتیم کے مال پر یعنی یتیم کے نام سے بینک میں بغیر سود کے سیونگ اکاؤنٹ نہیں بلکہ کرنٹ اکاؤنٹ کے طور پر جس کا مال ہے وہ بینک میں رکھوا دے، اور یہ حفاظت کی ایک قسم ہے۔ اور دوسرا حکم جو یہاں دیا گیا وہ فرمایا یتیم کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایک تو فرمایا اس کی حفاظت کرو، دوسرا حکم یہ دیا کہ یتیم کا مال ان کے حوالے کرو۔ کب کرو؟ تو فرمایا کہ جب یتیم اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک سب نے اس کی عمر جو پکی عمر ہے وہ 18 سال لکھی، کہ جب یتیم کی 18 سال عمر ہو جائے تو یہ پکی عمر کہلاتی ہے۔ اس عمر میں یتیم کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ تھا پہلا حکم جس کبیرہ گناہ سے اللہ نے منع کیا۔ اور دوسرا کام جو دیا، حکم دیا اہم چیز کا، وہ ہے وہ وعدہ پورا کرنا، عہد کو پورا کرنا، وہ اللہ کا ہو یا بندے کا ہو۔ اللہ سے عہد کیا ہے؟ تو وہ اس کی بندگی اور اس کی اطاعت کرنے کا ہم نے عہد کیا ہے، کیونکہ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہم نے اللہ سے عہد کر لیا اس کی بندگی کا اور اس کی اطاعت کا، تو اس عہد کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اور بندوں سے عہد میں ہر وہ جائز عہد داخل ہے کہ جو ہم بندوں سے معاشرے میں کریں، لیکن ہمارے یہاں اس کو علماء نے لکھا قومی مزاج ایسا بن چکا ہے کہ وعدہ خلافی کرنا، وعدہ پورا کرنے کے معاملے میں ہمارا حال بہت برا ہوتا جا رہا ہے۔ لیڈر کو دیکھیں تو وہ قوم سے وعدے کرتے ہیں، یہ جو ووٹ لینے والے ہوتے ہیں یہ سب کیا کرتے ہیں؟ ووٹ مانگنے آتے ہیں تو پہلے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کی یہ ضروریات پوری کریں گے، لیکن یہ سب سے بڑے وعدہ خلاف لوگ ہوتے ہیں۔ صرف جب ووٹ مل جاتا ہے تو پھر یہ قوم سے جو عہد کرنے والا، آج تو وہ تو بڑے لیڈر ہیں
جو ایک کونسلر اور ناظم کے عہدہ بھی لیتے ہیں تو وہ بھی عہد کرتے ہیں لوگوں سے کہ ہم آپ کا یہ مسائل حل کریں گے، لیکن وہ نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے لیے، سب کے لیے پیغام، جو بھی منصب پر آئے اور کسی سے بھی وعدہ کر لے، جب اللہ کے بندوں سے وعدہ کر لیا تو قرآن نے کہا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ کہ عہد کو پورا کرو، کیونکہ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا تم سے اللہ، تم نے جو لوگوں سے وعدے کیے تھے تم سے تمہارے اس عہد کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے بھی عہد کریں تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اور جب ماپ کرو تو پورا ماپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اس کے ترجمے میں غور کریں تو کتنی شفافیت ہمیں کاروبار کی دکھائی جا رہی ہے کہ جب تم تجارت کرو گے تو تجارت میں یا تو ناپ کے ذریعے ہوتا ہے یا وزن کے ذریعے ہوتا ہے، دونوں کو اللہ نے بیان کر دیا۔ فرمایا کہ دیتے وقت ناپ تول پورا کرنا یہ فرض ہے، بلکہ کچھ نیچا تول دینا یعنی بڑھا کر اگر کوئی دے دے تو یہ مستحب عمل ہے، یعنی جو اس کا تھا آپ نے ناپا یا تولا، اگر اس کا وہ پورا کرنے کے بعد تھوڑا بڑھا دیا جائے تو یہ مستحب پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ رب العالمین نے خود اس کی فضیلت بیان کروائی کہ یہ بہتر ہے اور اس کا انجام جو ہوگا وہ اچھا ہے، اور آخرت میں تو یقیناً اچھا انجام ایسے لوگوں کے لیے ہے، اور دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے اچھا انجام کس طرح ہوتا ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں بڑھا کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کی ہمیشہ سے نیک نامی ہوتی ہے اور ان سے ان کی تجارت چمکتی ہے، اور اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جیسے درجن 13 حالانکہ ہے 12، لیکن ہمیشہ یہ جو 13 والا فگر ہوتا ہے، جس نے 13 کو اپنایا ہوا ہوتا ہے کسی بھی لحاظ سے، تو ایسے لوگوں کی تجارت ہمیشہ چمکتی ہے۔ اور دنیا بھر میں اگر آپ ریسرچ کیجئے تو علماء نے لکھا کہ ان ممالک سے لوگ خریدنے میں چیزیں دلچسپی لیتے ہیں کہ جہاں سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مال بھی صحیح ملتا ہے اور وزن بھی صحیح ہوتا ہے۔ ہمیشہ لوگ دنیا میں وہ ممالک میں، شہر میں جس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی ڈنڈی نہیں مارتا، ہمیشہ مال جو کمنٹس اس نے زبان دی وہی مال بالکل ایکوریٹ دیتا ہے اور اسی کے مطابق بلکہ بڑھا کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی لوگ ہمیشہ بلکہ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ تم نے اگر لینا بھی ہو تو اس سے لینا، کیونکہ یہ کبھی ڈنڈی نہیں مارتا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سیب کی پیٹیوں میں باقاعدہ نیچے سے لوگ آلو پیاز رکھ دیتے ہیں اور اوپر سیب ہوتے ہیں، نیچے آلو پیاز۔ اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ چیزیں پیٹی میں ہوتی ہیں لیکن اوپر اچھا مال ہوتا ہے اور نیچے جب دیکھتے ہیں تو وہ سڑا ہوا مال نکل رہا ہوتا ہے۔ اب وہ کیونکہ خرید چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بیچنے والا نیچے کھول کر تو نہیں دکھاتا بس صحیح ہے، وہ ایسے ہی دکھاتا ہے کہ وہ باقاعدہ گفتگو میں بھی یہ کہتا ہے کہ جیسا اوپر نظر آ رہا ہے ویسے ہی نیچے ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ جو تباہی آ رہی ہے یہ اسی وجہ سے آ رہی ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں یاد رکھیے خرید و فروخت سے متعلق، جیسے یہ قرآن نے تو ایک آیت میں بیان کی، آئیے میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خرید و فروخت سے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسی عیب دار چیز فروخت کرے کہ جس کے عیب پر اس نے خبردار نہ کیا ہو خریدنے والے کو، وہ بیچ رہا ہے لیکن اس نے خریدنے والے کو عیب نہیں بتایا کہ میری چیز میں یہ عیب ہے، تو فرمایا اس کا نقصان کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی میں رہے گا اور فرشتے ایسے شخص پر لعنت کرتے رہیں گے۔ بتائیے کہ جب اللہ ناراض ہو، فرشتے لعنت کر رہے ہوں، اس کے کاروبار میں کہاں سے برکت ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری حدیث مبارکہ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک کے سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام
غلے کے ایک ڈھیر پر گزرے تو میرے آقا نے اپنا ہاتھ شریف اس غلے میں ڈال دیا اور آپ نے اپنی انگلیوں میں اس میں تری پائی، یعنی وہ غلہ جو تھا وہ گیلا تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے غلے والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو نے گیلے غلے کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں ڈالا، یعنی یہ جو گیلا ہے اس کو اوپر کیوں نہیں لایا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے کہ اس میں یہ بھی گیلا پن والا بھی ہے اور سوکھا بھی ہے۔ تو اب جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ سنیے، فرمایا اسے لوگ دیکھ لیتے۔ اب فرمایا جو ملاوٹ کرے، یہ ملاوٹ ہے کہ گیلا پن اور سوکھا پن، فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارا یہ کام نہیں، یعنی مسلمانوں کا یہ کام نہیں کہ جو ایسا کام کرے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ شعب الایمان میں آتی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں تو اس کے خلاف نہ کریں، جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت برائی بیان نہ کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں حالانکہ چیز اچھی ہوتی ہے لیکن بلا وجہ اس میں نقص نکال کے تاکہ وہ ریٹ کم کر دے، کچھ نہ کچھ کم کر دے۔ تو دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسا تجارت کا اصول سے سمجھا رہے ہیں، فرمایا کہ جب کسی چیز کو خریدے تو اس کی مذمت نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو تعریف میں مبالغہ نہ کریں، میری چیز سب سے اعلیٰ، میری چیز ہی آپ کو ایسی کہیں نہیں ملے گی۔ فرمایا اپنی چیز میں اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، اور فرمایا ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ کریں، اور جب ان پر کسی کا آتا ہو تو سختی نہ کریں، جب لینا ہو تو سختی نہ کریں، جب دینا ہو تو ڈھیل نہ کریں۔ کتنا پیارا اصول تجارت کا اس حدیث پاک میں سکھا دیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، اس سے مراد یہ ہے یعنی جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے۔ یہ قرآن منع کر رہا ہے کہ دیکھا نہیں، ہاں میں نے دیکھا ہے، سنا نہیں، میں نے سنا ہے، بس سنی سنائی تھی۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہ۔ اور علماء نے ایک قول اس کے بارے میں یہ بھی لکھا کہ اس سے مراد جھوٹی گواہی نہ دو، یعنی تمہیں پتہ نہیں پھر بھی جھوٹی گواہی نہ دو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو۔ اور ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال تمام کی اللہ رب العالمین نے ممانعت فرمائی۔ یاد رکھیے گا کہ جھوٹی گواہی دینے اور غلط الزامات لگانے کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، سنیے۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے، اللہ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا کہ جس نے کسی کے لیے جھوٹی گواہی دی ہوگی اس کے قدم قیامت کے دن فرمایا ہٹیں گے بھی نہیں، اللہ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا۔ یعنی اس سے دیکھیے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کا کتنا، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ حق العبد یعنی بندوں کے حق اللہ کو کتنے زیادہ اہمیت ہے کہ اس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں، اور ایک اور حدیث پاک ابو داؤد شریف میں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے
تو اللہ رب العالمین جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق وہ عذاب پا لے. یعنی وہ پہلے عذاب پائے گا پھر آگے جائے گا کہ اس نے دنیا میں کسی پر الزام کسی پر کیوں لگایا تھا, صرف وجہ کیا تھی کہ میں اسے ذلیل کرنا چاہتا ہوں. اور ایک اور حدیث پاک یہ کتاب الجامع فی آخر المصنف میں ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے کہ اسے پتہ بھی نہیں, جس کے بارے میں وہ خود جانتا بھی نہ ہو, پھر بھی الزام لگا دیا, تو فرمایا اللہ رب العالمین اسے جہنم کے ایک مقام ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا کہ جب تک اپنے الزام کے مطابق وہ عذاب نہ پالے. تو ہمیں چاہیے کہ ان احادیث مبارکہ اور قرآن کی اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہر قسم کی الزام تراشی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اپنے گھر والوں کو بچانا چاہیے. ہمارے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا, پڑوس والوں پر ہم الزام لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی پر کوئی الزام لگا دیتے ہیں, چوری کسی نے نہیں کی ہوتی اس کو چور بنا دیتے ہیں, کسی کو خائن بنا دیتے ہیں, کسی کو کیا بنا دیتے ہیں. تو جس کا جو دل کرتا ہے وہ دوسروں پر الزام لگاتا ہے, جس کو جو چاہتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے. اب ایسے لوگوں سے ثبوت مانگے, بھائی بتائیے آپ نے جو الزام لگایا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, دلیل دیجیے کہ آپ کے پاس. تو وہ کیا کہتا ہے پتہ ہی, وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا اس لیے میں نے بھی کہہ دیا. تو بھائی آپ نے سنا تھا, مجھے کسی نے بتایا تھا, اب کس نے بتایا تھا, بتانے والا کتنا معتبر تھا, اس کو بھی کہاں سے پتہ چلا, اس کے پاس کیا ثبوت ہے, کوئی معلوم نہیں, بس ہم نے تو سنا تھا, ہم نے الزام لگا دیا. قرآن کہتا ہے اب سنو بڑی غور سے بات, کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ جو تم نے ساری باتیں جو قرآن نے تم نے بتائی نا کہ کسی کی بات کے پیچھے نہ پڑو, اب تم نے کان سے سنا دیکھا سنا یا آنکھوں سے دیکھا یا تمہارے دل میں بدگمانی گزری, اب قرآن کیا کہتا ہے سنو. فرمایا کان, آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان سے کیا کام لیا. کان کو قرآن و حدیث سننے, علم و حکمت, وعظ و نصیحت کی اور اس کے علاوہ دیگر باتیں سننے میں استعمال کیا تھا, یا غلط باتوں میں, غیبت میں, لغو بیکار باتیں سننے میں, گندی جماع کی باتیں سننے میں, بہتان والی باتیں سننے میں, زنا کی باتیں, گانے باجے اور فحش گفتگو سننے میں تم نے لگایا تھا. یوں ہی تم نے آنکھ سے جائز اور حلال کو دیکھا تھا, یا تم نے آنکھ کو فلم ڈرامے میں بد نگاہی کرنے میں استعمال کیا تھا. اور دل سے کیا, تم نے دل کو صحیح عقائد تم نے سکھائے تھے, صحیح عقیدہ تمہیں پتہ تھا دل سے, اور اچھے اور نیک خیالات کے جذبات تمہارے دل میں تھے, یا غلط عقائد, یا تم دل میں صرف غلط منصوبے اور صرف ہر وقت تمہارے دل میں شہوت سے بھرے ہوئے خیالات ہی ہوتے تھے. اس آیت میں یہ بتایا گیا تو تم سب سے یہ پوچھا جائے گا, کان کے بارے میں, آنکھ کے بارے میں, دل کے بارے میں خیال رہنا چاہیے. کہ علماء نے یہاں پر ایک مسئلہ لکھا, وہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ خیال ہی خیال میں کسی عورت سے بدکاری کرنا بھی حرام ہے, اور اس کو علماء نے لکھا یہ دل کے زنا میں داخل ہوگا. کہ کوئی خیال ہی خیال میں کسی عورت کے بارے میں دل ہی دل میں بدکاری لکھے, تو یہ مسئلہ لکھا کہ یہ دل کا زنا ہے, اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. کیا ہمارا قرآن ہمیں سکھا رہا ہے, کیسا پاکیزہ معاشرہ ہمیں یہ قرآن ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہمارے معاشرے میں. اللہ رب العالمین قرآن حکیم کا صحیح معنوں میں ہمیں فہم عطا فرمائے, اور جو باتیں ہم سن رہے ہیں اس پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما, اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما, اس کا علم عطا فرما, اس کا نور عطا فرما. قرآن حکیم کا قدردان بنا دے میرے مولا, ہمیں اچھا اور نیک بنا دے, حقیقی نیک بنا دے, متقی پرہیزگار بنا دے, گناہوں سے بچنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا کر دے,
پاکیزہ سوچ دے دے، پاکیزہ نگاہ دے دے، ہر قسم کی بدنگاہی اور بدکاری بدعمالی سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم عطا کر دے، اپنا فضل و کرم عطا کر دے۔ آج تک جتنے دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا جس کے دل میں جو مراد ہو اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔